کشمیر کہاں پہ، ہمیں تو نظر نہیں آتا، سچی بات ہے، لیکن مجھے لگتا کچھ یہ ہے منتہا کہ بی جے پی کی جو اسٹریٹجی ہے نا اس وقت وہ کام دکھا رہی ہے۔ 90 سیٹوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، 18، 25 اور 1 اکتوبر، 3 فیزز میں، 1 اکتوبر کو، 4 کے مطابق پاکستان پہ ایل او سی کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے فائرنگ کی گئی جس میں انڈین فوجی ایک زخمی ہوا۔ آج خبر یہ ہے کہ 4 سے 5 جو مجاہدین ہیں یا جنہیں ٹیررسٹ بھی کہا جاتا ہے انہیں وہاں پہ مار گرایا ہے۔ کراچی میں سندھ رینجرز کی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہمراہ شہر میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث شہر قائد میں پانی کی قلت کا سنگین مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی پر علمین گنڈاپور کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا الزام لگا دیا۔ اکتوبر کو رزلٹ نکلے گا۔ اچھا، ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انجینئر رشید جو کہ عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر ہیں، جنہوں نے لوک سبھا کا انتخاب بھی جیتا تھا اور تہاڑ جیل میں ہیں 2019 سے، ان کو رہا کر دیا عبوری ضمانت پہ کہ آپ جائیے جی مقبوضہ جموں کشمیر، یہ ٹائمنگ کیسی، ٹائمنگ انتخابات میں آپ حصہ لیجیے۔ اچھا، کیونکہ اس وقت جو اسٹریٹجی ہے بی جے پی کی وہ یہ ہے کہ جو ویلی میں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں فریگمنٹڈ مینڈیٹ آئے، یعنی کہ ہر پارٹی جو ہے 2 3 سیٹیں لے کر وہ آ جائے۔ صحیح، اس میں نیشنل کانفرنس بھی ہے، کانگریس پارٹی بھی ہے، محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہے، سجاد لون کی پروگریسو پیپلز پارٹی بھی ہے، اور پھر یہ انجینئر رشید کی جو ہے عوامی اتحاد پارٹی، تو اور پھر جماعت اسلامی بھی۔ آئی ایم سرپرائزڈ کہ جماعت اسلامی کو ابھی آفیشلی پرمیشن تو نہیں ملی کیونکہ بین کر دیا گیا تھا اس کو، لیکن انہوں نے 2-3 اپنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے کیے ہیں، تو اور وہ بھی انتخابات میں اس وقت حصہ لے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بی جے پی کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ویلی میں تو جو 47 سیٹیں ہیں وہاں پہ، ان پہ تو ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ آئے، ہر پارٹی جو 6-7 پارٹیاں ہیں وہ 3-3 4-4 سیٹیں لے کر پہنچ جائے جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں۔ اور جو جموں میں ہے، جموں میں 43 کے 43 سیٹیں جو ہیں وہ بی جے پی جیت جائے۔ تو یہی، اور پھر چونکہ جو اگر میجورٹی لینی ہوگی تو 70 سیٹوں میں سے کتنا ہو گئی میجورٹی جی؟ 70 سیٹوں میں سے 47 سیٹ تو میجورٹی تو مل جاتے ہیں، 43 سیٹ 90 سیٹوں میں سے 45 سے زیادہ ہو جائیں تو 2 سیٹیں 3-4 سیٹیں جو بھی لوگ جیتیں گے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انجینئر رشید جو ہے وہ پراکسی کے طور پہ ان کو لایا گیا ہے تاکہ وہ ووٹ کو فردر ڈیوائیڈ کریں۔ امپریشن تو یہی جا رہا ہے، تو اور وہ بھی، لیکن وہ ایک میورک قسم کے آدمی ہیں انجینئر رشید، اور ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ بہت ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ پاکستان ہائی کمیشن ان سے ملاقات کرے، لیکن سم ہاؤ ہم ایوائڈ کرتے رہے ان کو۔ بس وہ ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، بہت وہ چونکہ حریت کے بہت خلاف تھے اور کسی حد تک وہ بات تو کرتے ہیں لیکن وہ یو این ریزولوشنز کی بات نہیں کرتے۔ دیکھیے اب معاملہ کچھ یہ ہو گیا ہے نا جموں اور کشمیر کا جو ہے، خاص طور پہ آرٹیکل 370 کا، کہ ہم آرٹیکل 370 کو وہ ہمارے لیے ایک ایشو بن گیا ہے، ایز اف کہ آرٹیکل 370 کی بحالی سے جموں اور کشمیر کا تنازع ختم ہو جائے گا۔ دنیا کو یہ امپریشن ایک بھارت دے رہا ہے یا جو کشمیری ہیں وہ یہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے یا اسٹیٹس، وہ اسپیشل اسٹیٹس تو بحال نہیں ہوتا، وہ تو آئی ایم شیور کہ کوئی حکومت چاہے وہ کانگریس کی بھی ہو اور 2/3 میجورٹی بھی ہو تو وہ بحال نہیں ہونے دیں گے۔ اب صرف معاملہ رہ گیا ہے کہ دوبارہ اس کو ریاست بنا دیں، ریاست کا درجہ دے دیں۔ ابھی یونین ٹیریٹری بنا دیا تھا نا، یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا بھارت کی تاریخ میں۔ چلیے کیونکہ ہم بھارت کی تاریخ سے نہیں کہتے، وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے، تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کو ریاست کا درجہ مل بھی جاتا ہے تو کیا تنازع ختم ہو جائے گا؟ تنازع تو پھر وہیں رہے گا نا۔ تو جو اصل چیز ہے نا وہ یہی ہے
کہ اس وقت جو مودی صاحب جو ڈوڈا بھی گئے ہیں وہاں پہ تقریر انہوں نے کی، ٹھیک ہے نیا کشمیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دنیا کو تو نظر نہیں آ رہا. آپ کی اس طرح 8 لاکھ 9 کے قریب سیکیورٹی فورسز وہاں موجود ہیں. آپ کے جو کالے قوانین ہیں وہ سارے اسی طرح ہی موجود ہیں. لوگوں کو آزادی نہیں ہے کہ وہ جمعے اور عید کی نماز ہی پڑھ سکیں. میر وائس فاروق وہ نظر بند ہیں. ساری حریت کی جو لیڈرشپ ہے وہ تہاڑ جیل میں ہے. اللہ غریق رحمت کرے شاہ گیلانی صاحب کو، وہ دیکھیے نظر بند ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح اور بہت سے لوگ، شبیر شاہ، کس کا نام لیں، قاسم فختو پچھلے 30-31 سال سے جیل میں ہیں. ڈاکٹر قاسم فختو، اسی طرح ان کی بیگم صاحبہ آسیہ اندرابی، وہ کتنے عرصے سے جیل میں ہیں. تو کس کا نام میں لوں؟ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نیا کشمیر، ہمیں تو کوئی نیا کشمیر نظر نہیں آ رہا. اصل کشمیر تو وہی ہے جو پچھلے 4-5 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. جو صورت آپ نے بنائی ہوئی ہے، جو فارمولیشن آپ نے کی ہے، وہی ہے نیا کشمیر. وہی اصل کشمیر وہی ہے. کشمیر کی حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک وہی اسٹیٹ ٹیررزم بھی جاری ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی مجھے ایک تھوڑا سا اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے ہاں لوگ بھی جذباتی اس سینس میں ہو جاتے ہیں کہ جی اب بہت ہو گیا، کشمیر کو فارغ کریں، بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں، ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی قوم کسی ایک چیز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی نا تو پھر وہ ہر چیز کے لیے گر جاتی ہے. باسی صاحب آپ نے ورڈ یوز کیے قوم، ہاں تو پہلے ہم قوم تو بن لینا. نہیں قوم تو دیکھیے ہم ہیں، آپ سمجھتی ہم نہیں ہیں. بہت ڈیفیشنسیز ہیں، وہ ہیں. ہم ایک نیا ملک ہے نا. دیکھیے قوموں کو بننے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. ہمیں پھر بھی اپنے آپ کو یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سے چیلنجز کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایک قوم بنایا ہے. جو ایک ہمارے ہاں جو ہمارے اسلام کو جو بانڈ ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. گو کہ ہم بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، لیکن یہ جو ایک فورس ہے جس کا بھارت کہتا ہے کہ غلط ہے، وہ بھارت میں خود ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. جموں اینڈ کشمیر میں جو انڈین فورسز ہیں وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں، وہاں پہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں انہیں مار کر آتے ہیں. آج بھی خبر یہ ہے کہ کچھ لوگ 3 کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ 5 کہہ رہے ہیں کہ 5 جو ان سے وہاں پہ مجاہدین یا ٹیررسٹ یا جس طریقے سے بھی وہاں پہ 5 لوگوں کو مار کرایا. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کیا کہوں ان لوگوں کے بارے میں، یہاں کے سیاستدانوں کے بارے میں. اچھا، یہ لوگ آپس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ملک کا سوچتے ہیں، نہ کشمیر کے بارے میں کوئی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بس ان کی لڑائی اپنی جیبوں اور اپنے پیٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور پاکستان کے لیے سوچیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں. اس میں وہ عمران خان بھی ہے، اس میں نواز شریف بھی ہے، اس میں مولانا بھی ہیں. ان کو چاہیے ملک کے لیے کشمیر کمیٹی کے ہیڈ بھی رہے ہیں. ہاں ہٹ رہے ہیں. آج کل وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے کہ میں خود مذاکرات کروں گا، ٹھیک ہے، وہ جاؤں گا افغانستان سے بات کروں گا، انڈیا سے. وہ آپ خود بہت بڑا دہشت گرد ہے. اچھا، ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا، ملک کی بقا کو چھوڑ کے اپنی من مانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ملک کے لیے برائی کرتے ہیں. ہم انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جہاں کشمیر کی بات ہوگی ہم ایک ہیں، اور تمہیں لگ پتہ جائے گا جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالو گے. نہیں تو 78 سال میں 4 جنگیں ہو گئی تو لگ پتہ کسے لگ پتہ کیا. اور دوسرے نمبر پہ یہ کشمیر کا ایشو حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کشمیر کا ایشو اس لیے حل نہیں ہو رہا، ہر لوگوں کے اپنے مفادات ہیں. اس میں امریکہ ملوث ہے، یہودی لابی ملوث ہیں. پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں، یعنی پاکستانی کا یہی قصور ہے کہ وہ اپنے ایمان کو قائم نہیں کرتے، جہاد کی بات نہیں کرتے. جو جہاد کی بات کرے گا اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے.